ابھی میں مختصر خطاب کے لیے دعوت دوں گا ہماری جماعت کا ابھرتا ہوا خطیب محترم حافظ محمد انس کو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے 10 سے 15 منٹ میں گفتگو فرمائے۔ حافظ محمد انس۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک متاع الحیاة الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں آپ کے سامنے جیسا کہ والد محترم نے کہا 10-15 منٹ میں اپنی گزارشات کو پیش کرنا چاہوں گا۔ دعا کریں اللہ رب العالمین سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا گھٹنے چھوڑ دیں اور سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، اور آپ نے پوری توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ آپ نے مولانا یاسین بلور صاحب کو بہت زیادہ ناراض کیا ہے، لیکن میں ناراض نہ ہونے والا ہوں اور نہ کروں گا، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، اس دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان بڑی محبت کرتا ہے۔ ویسے تو بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن ہر انسان 3 چیزوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے وہ 3 چیزیں حاصل ہو جائیں۔ پہلی چیز عزت ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے عزت مل جائے۔ دوسری چیز شہرت ہے، ہر انسان چاہتا ہے میں مشہور ہو جاؤں، جہاں پر جاؤں مجھے جی جی کہہ کر بلایا جائے۔ تیسرے نمبر پر انسان چاہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین دولت عطا کر دیں۔ آپ بھی دولت چاہتے ہیں؟ ذرا بولیے گا۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دولت عطا کر دیں، لیکن یاد رکھیے گا دولت کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ایسے بات نہیں چلے گی، اونچی آواز سے بولیں۔ دولت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ آپ بولیں گے، میرا ساتھ دیں گے، میں جلدی بات کو ختم کر دوں گا۔ دولت کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی دولت دنیا ہے۔ دوسری دولت آخرت ہے۔ جو بندہ دولت دنیا کا تاجر بن جاتا ہے، دولت دنیا کی تجارت کرتا ہے، دولت دنیا کا کاروبار کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ دولت آخرت کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، دولت آخرت کا کاروبار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے کتنی شان عطا کرتے ہیں۔ پہلے سمجھیے گا دولت دنیا کہتے کس کو ہیں۔ یاد رکھیے گا دولت دنیا 6 چیزوں کا نام ہے۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جس نے اس دنیا کو خوبصورت کر دیا ہے، جو دنیا کی دولت کہلاتی ہیں، جس سے یہ دنیا خوبصورت ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کا اس دنیا کے ساتھ دل لگ گیا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس دنیا کی دولت کو دیکھ کر، اس دنیا کے حسن کو دیکھ کر، اس دنیا کے جمال کو دیکھ کر، اس دنیا کے چہچہانے کو دیکھ کر، اس دنیا کی چمک کو دیکھ کر، اس دنیا کی ان 6 چیزوں کو دیکھ کر اس دولت دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں، اس دنیا سے محبت لگا لی ہے۔ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز زین للناس حب الشہوات من النساء، جس کی وجہ سے یہ دنیا محبت لوگ کرتے ہیں اس دنیا سے، جس کی وجہ سے یہ دنیا خوبصورت ہو گئی ہے، وہ عورت ہے۔ کیا ہے؟ عورت۔ آج آپ دیکھتے ہیں عورت سے انسان بڑی محبت کرتا ہے۔ اسی عورت کی وجہ سے انسان کے دماغ میں اس دنیا کی دولت نے عروج پکڑا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے ہیں۔ نوجوانوں نے اپنی زندگیاں برباد کر لی ہیں عورتوں کے پیچھے۔ نوجوانوں نے اپنے کنبے، اپنے خاندانوں کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے اس عورتوں کے پیچھے۔ صحیح کہا تھا امام کائنات نے۔ امام کائنات فرماتے ہیں النساء حبائل
الشیاطین، یہ جو عورتیں ہوا کرتی ہیں یہ شیاطین کی رسیاں ہوا کرتی ہیں۔ جب شیاطین نے کسی نیک بندے کو، کسی بندے کو اپنے قابو میں کرنا ہوتا ہے وہ عورت کا ذریعہ لیا کرتا ہے، عورت کو استعمال کیا کرتا ہے۔ یہ عورت دولت دنیا ہے جس سے انسان بڑی محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز من النساء والبنین، انسان کی اپنی اولاد ہے۔ کیا ہے؟ انسان کی اپنی اولاد، جس سے یہ انسان بڑی محبت کرتا ہے، بڑے پیار سے اپنی اولاد کو جی جی کہہ کر بلاتا ہے تاکہ میری اولاد بھی جی جی کہے، لیکن کبھی اس نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ اگر میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کروں گا تو یہی اولاد میرے لیے فتنہ بن جائے گی۔ آج اسی اولاد کی وجہ سے خاندان تباہ ہوتے دیکھے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی۔ یاد رکھیے گا، یہ اولاد کی اور اچھی تربیت نہیں کرو گے یہ بھی دولت دنیا میں شامل ہے، یہ بھی دولت دنیا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، انسان اکثر گناہ کرتا ہے تو اس اولاد کی وجہ سے۔ گھر میں ٹی وی آتا ہے، گھر میں وی سی آر چلتا ہے، گھر میں فلمیں لگتی ہیں، گھر میں بے حیائی کے اڈے قائم ہوتے ہیں، گھر کے اندر گانے چلائے جاتے ہیں، صرف اولاد کی وجہ سے۔ ویسے تو باپ سوچ رہا ہوتا ہے جی میری اولاد باہر کسی کے گھر جا کر ٹی وی دیکھتی ہے، میرے گھر ہی میں ٹی وی لا دیتا ہوں، اولاد دیکھ لی کرے گی۔ یاد رکھیے گا، اگر اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرو گے، اولاد کو اچھے طریقے سے مینٹین نہیں کرو گے تو یہی اولاد دولت دنیا میں شامل ہو جائے گی اور آپ کو برباد کر دے گی۔ دوسری چیز دولت دنیا میں کیا ہے؟ اولاد۔ تیسری چیز جس سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس زمین ہو، اتنی زمین ہو، ایک کے اندر میں کھڑا ہوں، ہمارا قلعہ کہا جاتا ہے یا مرلہ، ایک مرلے کے اندر میں کھڑا ہوں، میری نظر جہاں تک جائے اتنے مرلے میرے پاس ہوں۔ یہ مرلے بھی دولت دنیا میں شامل ہیں، یہ زمین، یہ مربے، یہ بھی اس دنیا کی دولت ہیں۔ جب انسان فوت ہوتا ہے یہ پراپرٹی اور مال اور مربے ساتھ لے کر جاتا؟ ساتھ نہیں لے کر جاتا۔ پھر کیوں اس دولت دنیا سے محبت، کیوں اس دولت دنیا کے پیچھے، حرام کے پیچھے جایا جاتا ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں بائی سے لڑ رہا ہے اسی مربوں کی وجہ سے، اسی دولت دنیا کی وجہ سے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں دولت دنیا سے محفوظ فرمائے۔ چوتھی چیز من الذهب والفضہ، سونا اور چاندی، انسان سونا اور چاندی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ والخیل المسومہ، انسان یہ گاڑیوں سے، سواریوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ والانعام والحرث، چھٹی چیز جو دولت دنیا میں شامل ہے، انسان اپنے جانوروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ذمہ دار بیٹھے ہیں یہ اپنی بھینسوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے پاس بھینسیں بہت ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا یہ بھینسیں، یہ آپ کے مربے، یہ آپ کی زمینیں، یہ آپ کا سونا و چاندی، یہ آپ کی اولاد اگر اچھی تربیت نہیں کرو گے، یہ عورتوں سے محبت اگر نکاح کے ذریعے نے اپنی بیوی نہیں بناؤ گے، غلط تعلقات بناؤ گے، یہ دولت دنیا میں شامل ہے، آخرت میں ان کا کام آنا، آخرت میں یہ کام نہیں آئیں گے۔ اب ذرا یہاں پر بات سماعت کر لیجئے، جو انسان دولت دنیا سے محبت کرتا ہے وہ دولت آخرت سے محبت نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے گا دولت دنیا سے محبت کرنے کے دو نقصانات ہیں۔ کتنے نقصانات ہیں؟ دو۔ پہلا نقصان، جب دولت دنیا سے انسان کی محبت ہو جاتی ہے، جب انسان کا دل دولت دنیا کی طرف رجوع کرتا ہے، دولت دنیا کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے، اس وقت انسان کا دل دولت آخرت سے دور ہو جاتا ہے، انسان کو آخرت یاد نہیں رہتی، انسان آخرت کو بھول جایا کرتا ہے۔ اور دوسرا نقصان بتاؤں اور اپنی بات کو ختم کروں، دوسرا نقصان دولت دنیا سے محبت کرنے والا کہ یہ ہے، جب انسان دولت دنیا سے محبت کرتا ہے وہ دولت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دولت دنیا کے پیچھے جاتا ہے، دولت دنیا کی رغبت کو اختیار کرتا ہے، اگر وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے، حرام کی طرف بھی چلا جائے، پھر اس کو فکر رہتی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے دولت دنیا کے پیچھے لوگوں نے بہت سے حرامی کام کیے ہیں، بڑوں کی بات کیا کروں، چھوٹوں کی طرف میں کیا آؤں، عالم دینوں کی بات کرتا ہوں، علماء کی بات کرتا ہوں۔ آج علماء نے دولت دنیا سے محبت پا لی ہے، آج اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، آج اپنے پیٹ میں لقمے ڈالنے کے لیے آج علماء بھی دولت دنیا کے پیچھے چلے گئے۔ آپ دیکھیں گے آج لوگوں نے اسلام
میں بدعات و خرافات اس لیے لائی ہیں تاکہ ہمارا پیٹ بھرا جا سکے، تاکہ ہمارے گھر کے اندر مال آئے۔ ساتا چالیاں عرس کروانا مولویوں کی اپنی ایجاد ہے۔ اپنے دل کو، اپنے سینے کو، اپنے پیٹ کو بننے کے لیے انہوں نے دولت دنیا کا کاروبار کیا، دولت دنیا کی تجارت کی۔ اور یاد رکھیے گا، صرف ایک بدعت کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جن مولویوں نے دولت دنیا کی محبت پال لی، جن مولویوں نے اپنے پیٹ کو دولت دنیا سے بھرنے کے لیے دولت آخرت کو بلا دیا اور حرام کی طرف آئے۔ ہاں کل شب برات گزری ہے، 15 شعبان کی رات آج ہے، کل 14 شعبان کی رات گزری ہے۔ والد محترم 14 شعبان کے بارے میں بدعات و خرافات جمعۃ المبارک میں بیان کر چکے ہیں۔ ہاں یہ شب برات مولویوں نے آج حرام کے لیے، اپنے پیٹ میں لقمے ڈالنے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے یوں کر کے اسلام میں بدعات و خرافات کو ابھارا، اسلام میں کسی دن کو زیادہ عظمت دے دی۔ یاد رکھیے گا، شب برات کی رات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے صحیح ثابت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو من گھڑت اپنے پاس سے احادیث بیان کی جاتی ہیں، یاد رکھیے گا سب سے پہلی حدیث بیان کی جاتی ہے، جی جو بندہ، یہ شب برات کی رات ہے، اس رات کو تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، پورے سال میں کیا ہوگا، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، اس رات کے فیصلے شب برات کو کیے جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ لیلۃ القدر کی رات کو تمام فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آپ کا مولوی، آپ کا بڑا منبر کے اوپر کھڑا ہو کر کہے کہ نہیں جی شب برات کو کیے جاتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ سچے نہیں ہو سکتے۔ سچا کون ہے؟ ایک قرآن ہے اور دوسری حدیث ہے، سامنے موجود ہے۔ اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تمام فیصلے جتنے بھی کیے جاتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کو کیے جاتے ہیں۔ اب قرآن میرے ہاتھ میں ہے، 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج مسلمانوں نے، آج مولویوں نے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے لوگوں کے اندر اس بدعت کو شامل کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، شب برات کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں قرآن موجود ہے، جائیے شیعہ رافضی کی کتاب حیات الیقین اٹھا کر دیکھیے، حیات القلوب کا مطالعہ کریے، حق الیقین اٹھا کر دیکھیے۔ حق الیقین اور حیات القلوب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اگر آج کی کوئی کتاب دیکھنے چاہتے ہیں، القوانین الشریعہ اٹھا کر دیکھیے، ان کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ شیعہ کے نزدیک شب برات وہ رات ہے جس رات کو شیعہ کا امام مہدی پیدا ہوا ہے۔ میرا اور آپ کا امام مہدی، اہل اسلام کا امام مہدی، اہل الحدیث کا امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوا، شیعہ کا امام مہدی پیدا ہو چکا ہے۔ ان کے بقول وہ اس رات کو امام مہدی کی پیدائش بتاتے ہیں اور امام مہدی کی پیدائش کے طور پر اس رات کو مناتے ہیں۔ آج کا یہ مسلمان انہی کے ساتھ مل گیا، انہی کے پیچھے چل گیا۔ آج کچھ لوگوں نے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے انہی کی بات کی اور اپنے بات سے من گھڑت روایات پیش کر کے اس شب برات کو اسلام میں لانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ جب تک مسلک اہل الحدیث کا ایک بھی فرزند زندہ ہے، انشاءاللہ بدعات و خرافات کے بارے میں بولتا رہے گا۔ کہہ دیں انشاءاللہ، انشاءاللہ جب تک ملک پاکستان میں اس دھرتی کے اوپر ایک بھی مسلک اہل الحدیث کا فرد زندہ ہے، انشاءاللہ تمام بدعات و خرافات کا کلا کما کرتا رہے گا۔ جس طرح علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح بدعات و خرافات کا کلا کما کیا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ یہ میر محمدی بھی انشاءاللہ ان کے بدعات و خرافات کا کلمہ کما کرتا رہے گا۔ اور آپ سے دعا کی اپیل ہے، آپ دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے کامیاب فرمائے۔ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں نے دولت دنیا سے محبت کی اور کسی عشرے کو، کسی دن کو بلند کر دیا۔ جب انسان دولت دنیا سے محبت کرتا ہے، دولت آخرت سے دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان دولت دنیا سے محبت کرتا ہے تو حرام چیز بھی اس کے سامنے ہو، وہ حرام چیز کو بھی اپنے سامنے رکھتا ہے اور حرام بھی اپنے اندر لے آتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں دولت
دولت دنیا جو ہے اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دولت آخرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے حافظ انس صاحب جو آپ کے سامنے دولت دنیا اور دولت آخرت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دعا کرے اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ، دعا کرے اللہ پاک اس ولی کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہاں دا اپنا انداز سی، پنجابی دے اندر گفتگو کردے سن تو اکثر کیا کردے سن کہ جیڑا بندہ اللہ دی ذات نال پیار کر لیندہ ہے، اللہ دی ذات نال محبت پا لیندہ ہے تے دولت آخرت دی دولت دی فکر اپنے ذہن تے سوار کر لیندہ ہے، اللہ پاک اس بندے نو دنیا چونگے دے اندر عطا کر دیندے۔ چونگا سمجھ رہے ہو نا؟ آج کل تا چونگا ختم ہی ہو گیا ہے۔ جدوں نا ماشاءاللہ اپنا امیر المومنین آیا، چونگا رہنا بڑی دور دی گل، چونگا ختم ہو گیا ہے۔ یقین جانو چونگا سمجھ رہے ہو نا؟ پہلے دور دے اندر نا کوئی آج تو 20-15 سال پہلے دکان تے کوئی چیز لین واسطے بندہ جاندہ نا تو 10 روپے دی چیز لینی تو انہیں چونگے دے اندر ایک ٹافی یا کوئی نال بسکٹ دے دینا، تو ہون چونگے دے اندر کوئی دعا بھی نہیں دیندہ۔ یقین جانو اس قدر زیادہ پریشان حالات بن جائے۔ دعا کرو اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے۔